السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں رویل آفیشل۔ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا سچ کی برکت جھوٹ اور خدا کی ناراضی۔ اس میں جو آپ میں نے سوال کیا تھا اس میں کہا ابھی تک کوئی کمنٹ نہیں آیا، دیکھتے ہیں کس کا آئے گا، اور اس میں بھی شاید میں سوال کر لوں۔ اور چل آج اس ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے گالی دینے کی سزا، کہ گالی دینے کی سزا کیا ہوتی ہے، کیوں کس طرح ہوتی ہے۔ چلو، اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک مراد کو پہنچنے والے ایمان والے جو اپنی نماز میں گر گراتے ہیں، وہ جو کسی بے ہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔ دیکھا آپ نے، اللہ جل اچھی باتیں کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور بری باتیں کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے آج کل گالی گلوچ اور گندی باتیں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں۔ بچہ ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت اس بری عادت میں مبتلا نظر آتا ہے، بلکہ اب تو گالیاں دینا لوگوں کا تکیہ کلام بن گیا ہے کہ بات بات پر گالی دی جاتی ہے۔ اور اب تو لوگوں کے ضمیر اس قدر مردہ ہو چکے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو گندی گالیاں دیتے ہوئے ہنستے ہیں، اور اسی طرح غصے کے وقت بھی گالیاں گلوچ کرنا عام ہو گیا ہے۔ یعنی اب تو وہ دور آ گیا ہے کہ ہنسی مذاق میں بھی گالیاں بکی جاتی ہیں، اور غصے کے وقت بھی۔ گالی دینا بہت بری بات ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی یہ جرأت کرے گا کہ اپنے پیر، استاد یا والد کی کسی معزز شخص کے سامنے گالی بکے؟ ہرگز نہیں۔ تو ذرا سوچئے کہ ہمارے معزز ترین پروردگار عز و جل ہمیں ہر آن دیکھ رہا ہے اور ہماری باتیں بھی سن رہا ہے، بلکہ وہ تو ہم سے ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو پھر گالیاں بکنے اور گندی باتیں کرتے وقت ہمیں یہ احساس کیوں نہیں رہتا؟ چنانچہ حضرت سیدنا بشر حافظ علیہ رحمۃ اللہ کافی نہایت کم گفتگو کرتے اور اپنے دوستوں کرو کہ اپنے اعمال ناموں میں کیا لکھوا رہے ہو، کیونکہ وہ تمہارے رب عز و جل کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو جو شخص بری باتیں کرتا ہے اس پر افسوس ہے۔ اگر اپنے دوست کو کچھ لکھواتے ہوئے کبھی اس میں برے الفاظ لکھوائے تو یہ اس کے ساتھ تمہاری بے حیائی تصور ہوگی، پھر اللہ عز و جل کے ساتھ تمہارا کیا برتاؤ ہوگا؟ گالیاں دیتے وقت ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے ہماری ہر بات لکھ رہے ہیں۔ تو جب ہماری زبان سے نکلی ہوئی گالیاں اور بے شرمی اور بے حیائی کی باتیں انہیں لکھنا پڑتی ہوں گی تو انہیں کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی۔ جیسا کہ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں کہ انسان پر تعجب ہے کہ کرامن کاتبین اس کے پاس ہیں اور اس کی زبان ان کا قلم اور اس کا لعاب ان کی سیاہی ہے، پھر بھی بےہودہ کلام کرتا ہے۔ اللہ عز و جل کے قہر و غضب سے ہر دم پناہ مانگتے رہیے اور ایسی باتوں سے مکمل پرہیز کیجیے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہمیشہ اچھی باتیں کیجیے، کیونکہ مدینے کی تاجدار شافع روز شمار نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے، بلا شبہ بندہ کبھی اللہ عز و جل کی پسند کا کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے اللہ جل اس کے بہت سے درجات بلند فرما دیتا ہے، اور بلا شبہ بندہ کبھی اللہ جل کی نافرمانی کا کوئی ایسا کلمہ کہہ گزرتا ہے کہ اس کی طرف اس کو دھیان بھی نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے دوزخ میں گرتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں اپنی زبان کو قابو رکھنا چاہیے، گالی گلوچ، بے حیائی اور بے شرمی کی باتوں سے گریز کرنا چاہیے تاکہ آخرت میں ہم نجات پا جائیں۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
روایت ہے، فرماتے ہیں بے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ نجات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو اور تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھنے یعنی بیکار ادھر نہ جاؤ اور اپنی خطا پر یا کرو۔ آئیے اب گالی دینے کی شریعت حیثی کے متعلق کچھ جانتے ہیں۔ ابھی جو ہے نا میں سوال پڑھوں گا، اس کے جواب بھی بتاؤں گا، پھر اگلی ویڈیو میں جو میں اس میں سوال پوچھے ہیں وہ آپ سب سے پوچھوں گا، آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے نزدیک گالیاں دینے والے کی کیا حیثیت ہے؟ اگر جس کو یہ جواب پتہ تھا وہ پہلے ہی کمنٹ باکس میں اگر اس نے لکھ لیا تو مجھے بتانا۔ اللہ تعالیٰ گالیاں دینے والے کو ناپسند فرماتا ہے اور اپنا دشمن جانتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گالی دینے والے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فحش گوئی یعنی گالی گلوچ و بے حدودہ باتیں کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ اگر ہم کوئی گندی باتیں کرتے ہیں، کسی کو گالیاں دیتے ہیں، اگر دیکھو آپ کے کسی کے ساتھ لڑائی ہوگی، آپ کو تو غصہ آیا ہوگا، آپ کے من میں گالیاں آ رہی ہوں گی، آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا کیونکہ اللہ آپ سے ناراض ہوتا ہے۔ ہرگز نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ بزرگان دین کی جب کوئی گالی دیتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ بزرگان دین کو جب کوئی گالیاں دیتا ہے تو وہ غصہ نہ کرتے بلکہ اس کے لیے دعائے خیر فرماتے اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے۔ بدقسمتی سے آج کل ہمارا معاملہ بالکل الٹ نظر آتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی برا بلا کہہ دے تو ہم غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں اور خوب اول فول بکتے ہیں، بلکہ بسا اوقات اور نوبت لڑائی جھگڑے تک پہنچتی ہے۔ کاش ان بزرگان دین کی توفیق ہم سراپا اخلاق بن جائیں، اپنی ذات کے لیے غصہ کرنے اور گالیاں دینے کی عادت ختم ہو جائے اور ہمیشہ نرمی سے کام لیے کیونکہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ تو میں آپ سے جو میں نے آپ سے 3 سوال کیے ہیں اور یہ بھی اگلی ویڈیو میں 3 سوال کروں گا، ان کے آپ نے یہ جواب یاد رکھنا ہے۔ اور جو آج یہ سبق سے ہم نے آج کیا سیکھا اور یہ بھی مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ نے ابھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔